آسان اور عام فہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت حالات زندگی کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات، سفر، حضر، سونے جاگنے، کاروبار، نکاح، اولاد، ازواج، رشتہ دار، غزوات، معاہدات وغیرہ کے متعلق جاننے کا نام مطالعہ سیرت کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں پڑھنی چاہیے؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے محبت کی جائے اس کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارتے رہے تاکہ ہم بھی اسی طرح زندگی گزار سکیں۔ مکہ میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ ان کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، انہیں اسرائیل بھی کہا جاتا تھا۔ اسی نسبت سے ان کی اولاد کو بنو اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کہا گیا۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جن کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، انہیں تورات عطا کی گئی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے، انہیں زبور دی گئی۔ اس کے بعد بھی ان میں کئی انبیاء کرام آئے۔ اولاد اسحاق علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، جنہیں انجیل عطا کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے۔ ان کی اولاد اور ملت یہیں آباد تھی اور سب کے سب توحید والے تھے۔ صدیوں کے بعد ایک آدمی عمر بن لحی پیدا ہوا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا۔ شام کے علاقے میں گیا تو وہاں سے بت لے آیا۔ مکے والوں کو کہنے لگا، یہ بڑا بت بہت اچھا ہے، اللہ تعالی سے اس کے واسطے سے مانگنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہر لحاظ سے آخری نبی اور رسول جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو بت پرستی سے روکے اور ساری دنیا کے لیے ایک ہی مکمل جامع آسان دین قیامت تک کے لیے اسلام سکھائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ ہی کوئی رسول۔ پہلے سبق کا اختتام ہوا، اس کی کچھ مشق ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ تو پہلا سوال ہے، سیرت کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے، سیرت کیوں پڑھنی چاہیے؟ مکہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام رہتے تھے، ان کے ہوتے ہوئے وہاں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ عمر بن لحی کون تھا؟ بنی اسرائیل کون تھے؟ دوسرے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس علاقے میں بڑا عزت دار خاندان تھا۔ پردادا ابو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ابو کا نام ہاشم تھا۔ وہ لوگوں کو عرب کی مشہور خوراک شوربے میں روٹیاں توڑ توڑ کر کھلاتے تھے، اور ایسا کرنے کی وجہ سے آپ کا نام ہاشم تھا۔ دادا ابو ہاشم ایک مرتبہ سفر پر گئے، مدینہ کے قریب انہوں نے شادی کی، ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کے سر کے بال سفید تھے، جس کی وجہ سے اس بچے کو شیبہ کہا جانے لگا، کیونکہ شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں۔ وہیں پر ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کے بھائی کا نام مطلب تھا۔ جب انہیں پتا چلا کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا مدینہ کے قریب رہتا ہے تو وہ اسے وہاں سے لے آئے۔ جب وہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے بھتیجے شیبہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ جب سفر سے واپسی پر کوئی غلام خرید کر لاتے تو اسے سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے۔ غلام کو عبد کہتے تھے، تو لہذا لوگوں نے جب شیبہ کو مطلب کے پیچھے بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو عبد المطلب ہے۔ اس طرح شیبہ کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد المطلب کو اللہ پاک نے بہت سے بیٹے دیے، ان میں ابو لہب، ابو طالب، حمزہ، عباس وغیرہ شامل ہیں۔ انہی میں ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جن کو اللہ پاک نے ایک پیارا سا چاند سا بیٹا دیا، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مدینہ میں تھے کہ ابو جعد نامی ایک آدمی کے گھر آپ کی وفات ہو گئی۔ والدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی قریباً 6 سال تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن کو لے کر اپنے خاوند کی قبر پر مدینہ گئیں۔ واپسی پر مقام ابوا پر آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے ساتھ واپس مکہ آئے۔ سوالات: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو عبد المطلب کیوں کہا جاتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ تیسرا سبق: 2 دلچسپ معلوماتی واقعات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل 2 مشہور واقعات پیش آئے۔ یہ واقعات بڑے مزیدار اور دلچسپ ہیں۔ کنویں کی کہانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت حاجر علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے تو ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بہت کم تھی۔ جب وہ ختم ہو گئیں تو اماں حاجر علیہ السلام بچے کو زمین پر رکھ کر بے چینی سے کبھی ایک پہاڑی صفا پر چڑھتی اور کبھی دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھتی۔ اسی دوران اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے پر مارا اور ایک کنواں بن گیا جس سے پانی نکلنے لگا۔ دور سے ماں نے دیکھا کہ بچے کے قریب سے پانی نکل رہا ہے تو کہنے لگیں زم زم۔ ان کی زبان میں زمزم کا مطلب تھا کہ رک جا رک جا۔ اس طرح اس کنویں کے پانی کا نام زمزم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ پاک اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت عرصے بعد کچھ لوگوں نے وہاں حملہ کیا تو وہاں کے رہنے والوں نے کنویں کے اوپر سونا چاندی رکھ کر اسے بند کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کنویں کو بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب قریش کے سردار تھے تو اس زمانے میں ایک مرتبہ آپ کو خواب آیا کہ کعبے کے ساتھ ایک کنواں ہے۔ انہوں نے صبح اس کی کھدائی کروانی شروع کر دی۔ وہاں سے بہت سا سونا نکلا اور اس کے نیچے کنواں تھا۔ اس طرح لوگوں کو دوبارہ زمزم کا پانی ملنا شروع ہو گیا۔ کعبے پر حملے کی کہانی۔ پورے عرب کے بہت سے لوگ خانہ کعبہ آیا کرتے تھے اور یہاں عبادت کرتے تھے۔ یمن میں ایک عیسائی شخص رہتا تھا جس نے کعبہ کی طرح اپنا ایک عبادت خانہ بنایا جسے کلیسا کہتے ہیں۔ یہ اس لیے بنایا تاکہ لوگ کعبہ جا کر وہاں آیا کریں، یعنی جس طرح کعبہ لوگ آتے ہیں اسی طرح اس کے کلیسا میں لوگ آئیں اور اسے آباد کریں۔ کعبہ کے قریب رہنے والے ایک شخص جس کا نام خزاعہ تھا، اس کے ایک آدمی نے اس کلیسا میں گندگی کر دی۔ اس بادشاہ کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا جس طرح تم نے میرے کلیسا کی توہین کی ہے میں بھی تمہارے کعبہ کو گرا دوں گا۔ اس نے 50 ہاتھیوں اور بہت سے گھوڑے اور اونٹوں پر اپنی فوج کو سوار کیا اور کعبہ کو گرانے کے لیے چل پڑا۔ جب کعبہ کے قریب ایک علاقے محصر میں پہنچا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 200 اونٹ موجود تھے۔ اس نے ان پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ مجھے دے دو۔ وہ بادشاہ کہنے لگا میں تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تم مجھ سے اونٹ مانگ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ اونٹ میرے ہیں اور کعبہ تو اللہ پاک کا گھر ہے، اللہ پاک اپنے گھر کی حفاظت خود کریں گے۔ اس بادشاہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جلدی چلو تاکہ کعبہ کو گرایا جا سکے۔ اللہ پاک نے بہت سے پرندے بھیجے جن کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے وہ کنکریاں ان پر پھینکنی شروع کر دی۔ جب کنکریاں ہاتھوں کو لگیں تو وہ ادھر ادھر بھاگے،
جس کی وجہ سے وہاں موجود اونٹ اور گھوڑے بھی بدمست ہو گئے اور ان کے پاؤں کے نیچے انہوں نے اپنے ہی فوجیوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ اس طرح بادشاہ اور اس کی ساری فوج ہی مر گئی۔ پورے علاقے پر رعب طاری ہو گیا کہ کعبہ سب سے اہم جگہ ہے جس کی حفاظت خود اللہ پاک کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کا نام ابرہہ تھا، اور یہ سارا واقعہ اللہ تعالی نے سورۃ الفیل میں ذکر کیا۔ سوالات: زمزم کو زمزم کیوں کہتے ہیں؟ ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ابو نے ابرہہ سے کیا کہا تھا؟ ابرہہ پر کس علاقے میں عذاب آیا؟ چوتھا لیکچر، پیدائش سے جوانی تک کی کہانی۔ پیدائش سے چند ماہ قبل والدہ کی وفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مدینہ میں تھے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ اس وقت نابغہ جادی کے مکان میں تھے، وہیں آپ کا انتقال ہو گیا، وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ رضائی ماں کے پاس چند سال۔ ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے تو آپ کو ایک دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ جب آپ کی عمر 5 سال ہوئی تو ایک دن آپ دوسرے بچوں کے ساتھ تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ان کا سینہ چاک کیا۔ باقی بچے ڈر گئے اور گھر جا کر بتایا۔ بی بی حلیمہ آئیں، اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام جا چکے تھے۔ اس بات پر حلیمہ سعدیہ نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دے آئے۔ والدہ کی وفات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آمینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں، انہوں نے اپنے سسر سے اجازت لی کہ وہ اپنے شوہر کی قبر کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ واپسی پر مقام ابواء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بچپن سے جوانی تک کی باتیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب انتقال کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 11 سے 15 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شام کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بحیرہ نامی راہب ملا۔ انہوں نے مہر نبوت سے پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی خبر دی اور انہیں واپس بھجوانے کا مشورہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھجوا دیا گیا۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور اولاد کی باتیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو گئی۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے عطا کیے۔ ان سے بڑے بیٹے کا نام قاسم رکھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم یعنی قاسم کے والد تھی۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، جنہیں پیار سے طاہر اور طیب بھی کہتے۔ یہ دونوں بیٹے چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا کی۔ بڑی بیٹی کا نام زینب، دوسری بیٹی کا نام رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم اور چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا، رضی اللہ عنہم۔ اللہ پاک سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ سوالات: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن اس دنیا میں تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کب ہوئی؟ بحیرہ راہب کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟